اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو؟ امید رکھتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلو بچوں، آج جو ہم پڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر 12 نکالے، فتح مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ مکہ مکرمہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے لشکر کے ساتھ اس کی طرف آ رہے، یہ سن کر کفار سناٹے میں آ گئے۔ وہ خوف سے سہمے ہوئے ڈرے ہوئے تھے۔ پریشانی اور بے چینی ان کے چہروں پہ آتی نظر آ رہی تھی۔ اب مشکل الفاظ کے معنی جو ہے ساتھ ساتھ خط کشیدہ کر کے لکھتے جائے۔ آج انہیں اپنے سارے مظالم یاد یعنی ظلم یاد آ رہے تھے، اور انہوں نے سالوں تک مسلمانوں پہ ڈھائے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی زیادتیاں یعنی جو ان کے ساتھ کی گئی ہوئی تھی، سب ایک ایک کر کے یاد آ رہی تھی۔ وہ دن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ اور خاک پھینکی، پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، مجنون اور جادوگر کہہ کر پکارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی ناپاک سازشیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو 3 سال تک ایک گھاٹی میں رہنا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تپتی یعنی بہت جس پہ بہت زیادہ دھوپ ہو، اس ریت پر یعنی بہت گرم ریت پر لٹایا، انہیں مارا پیٹا، گلیوں میں ہجرت کا حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال قبل رات کے اندھیرے میں خاموشی کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے، مکہ کو اللہ حافظ کہا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ آج اللہ کے وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اور ہر قبیلہ اپنا اپنا پرچم اٹھائے ہوئے ہے۔ قریش مکہ اتنا بڑا لشکر دیکھ کر مارے خوف کے چھپتے پھر رہے ہیں۔ ہر شخص پناہ کی تلاش میں ہے، لیکن کوئی پناہ گاہ نظر نہیں آتی۔ اتنے میں اعلان ہوتا ہے کہ جو شخص ہتھیار پھینک دے یا خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ جائے، یا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں چلا جائے، یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، وہ امان میں ہے۔ اس عالم میں فتح مکہ بیت اللہ کی جانب آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ! اس عظیم فتح کی شان تو دیکھیں کہ جس اونٹ پر خود سوار ہے، اسی پر غلام کے بیٹے کو بٹھایا ہوا۔ انکسار دیکھیں کہ سر اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے، اور زبان مبارک پر کلام اللہ جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، بتوں کو ایک ایک کر کے گراتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں، حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے۔ باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال حبشی بھی ہے، اور خانہ کعبہ اللہ اکبر کے صداؤں سے گونج اٹھا۔ چلو بچوں، آج جو ہمارا ریڈنگ اتنا ہی تھا۔ آگے ہم جو ہے جماعت کا کام، آپ اپنی نوٹ بک نکالیے اور اپنا جماعت کا کام جو ہے اپنے نوٹ بک پہ کریں، جس طرح اس میں لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، عنوان جو ہے فتح مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سوالات جوابات۔ سوال نمبر 1، کافروں نے مسلمانوں پر کیا کیا ظلم کیے تھے؟ جواب ہے، کافروں نے مسلمانوں کو ہر قسم کی تکلیف پہنچائی، ان کا مذاق اڑاتے، انہیں مارتے پیٹتے، گلیوں میں گھسیٹتے اور بے گناہ قتل کرتے۔ اس کے علاوہ وہ 3 سال تک مسلمانوں کو ایک گھاٹی میں قید رکھا۔ سوال نمبر 2 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس اندازے سے مکہ میں داخل ہوا؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے مکہ میں داخل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے، اس پر غلام کے بیٹے کو بٹھایا ہوا تھا، سر مبارک اللہ کے حضور جھکایا ہوا تھا، اور زبان پر کلام اللہ جاری تھا۔ اچھا بچوں، اس کو اپنی نوٹ بک پر لکھیے
اور اب آتے ہیں ہوم ورک. آپ اپنے نوٹ بک پر ہوم ورک لکھیں گے اور اس کے معنی دیکھیں. سناٹا، سناٹا کا کیا مطلب ہے؟ سہمے ہوئے. تبتی، ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ اور صدا. ان الفاظ کے آپ لوگوں نے معنی لکھنی ہے اور یاد کرنا ہے. چلو بچوں، اگلے کام کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اگلے کام کے ساتھ پھر دوسری کلاس میں آؤں گی. اوکے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.